السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہوں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا چاہتے ہوں، یعنی مال غنیمت کے لیے، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں ہوگی، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔ شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے، جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ ہی اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا، عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ جاؤ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ جاؤ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اسی کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اسے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ترین ہتھیار بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ امام علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اگر ایک
گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ دوستو قصاب آواز لگا رہا تھا کہ تازہ گوشت لے لو، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے امام علی علیہ السلام کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی علیہ السلام سے بھی کہا تازہ گوشت لے لیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر امام علی علیہ السلام نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ دوستو کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔